آیت نمبر 26۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ دو آیتیں تلاوت ہوئی، آیت نمبر 26 اور 27۔ اس میں ایک شبے کا جواب ہے منکرین قرآن کی طرف سے کہ جب ان کو کہا گیا کہ شک ہٹانے کے لیے قرآن جیسی ایک صورت، مختصر صورت جیسی صورت بنا کر لاؤ، اس سے تو عاجز ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اور بات سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کا کلام بھی بڑا ہونا چاہیے، اس میں مثالیں بھی بڑی بڑی چیزوں کی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے بغیر جتنے معبود ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان کے پاس پڑے ہوئے حلووں اور کھانے پینے کی چیزوں کو چوس لیں تو ان سے واپس نہیں کر سکتے، مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتے اور مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز چھڑا نہیں سکتے۔ تو مکڑی کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ جو فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کا جو جالا ہے وہ بھی سب سے کمزور گھر ہے دنیا میں، اور ان کے سہارے بھی کمزور ہیں۔ تو یہ مکڑیوں اور مکھیوں اور ان چیزوں کی مثالیں جو ہیں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہیں، اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب دیا کہ اصل میں جو مثال ہوتی ہے وہ مثال بیان کرنے والے کی شان کے مطابق ہونا ضروری نہیں، جس چیز کی وضاحت کے لیے مثال ہوتی ہے اس کے برابر ہونی چاہیے۔ اور مثالیں بیان کرنا پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، پہلے انبیاء کرام نے بھی مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، تو قرآن میں اگر ایسی مثالیں ہیں تو وہ ان چیزوں کے مطابق ہیں۔ اب جھوٹے معبودوں کی کمزوری کے لیے ہاتھیوں کی مثالیں تو مناسب نہیں، ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات بیان فرمایا کہ سوچ کا فرق ہے، جن کے اندر طلب ایمان کی ہے وہ تو اس کلام کو حق سمجھتے ہیں، اور جو انکار والے رستے پر چل پڑے تو وہ ایک بات پر اعتراض کرتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں کہ کیسی مثالیں بیان فرمائے گی، اور کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مثالیں بیان کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سوں کو گمراہ کرنا مقصد ہے، بہت سوں کو ہدایت دینا، لیکن یہ
اندھے کی لاٹھی نہیں، گمراہ اللہ تعالیٰ اسی کو کرتا ہے جو کہ اس کی جو سوچنے اور عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، جو جس کی 3 علامتیں بتائیں آخر میں کہ عہد الست کی کو توڑتا ہے، اور فرمایا کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا ان کو توڑتا ہے اور فساد مچاتا ہے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی، یہ لا یستحیی حیا سے بنا ہے، اور حیا کا معنی شرم بھی ہوتا ہے، اور اس معنی میں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا نتیجہ مراد ہے۔ کوئی بات آدمی شرماتا ہے کسی کام سے تو اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن حیا کا خود عربی لغت میں معنی بھی چھوڑنا ہے، اصل معنی بھی اس کا یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، این یضرب مثلا ما، کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، یہ ما جو ہے مثلاً کے ساتھ ہے، مثلاً کو الگ پڑھ کر ما بعوضتاً نہیں پڑھنا، مثلاً ما کوئی بھی مثال، تو بعوضتاً فما فوقہا، مچھر ہو یا مچھر سے بھی اوپر ہو، اچھا یہ بعوضتاً مچھر کو کہتے ہیں، بعوضتاً ایک مچھر، بعوض مچھروں کی قسم، بعض کا معنی کاٹنا، تو یہ مچھر بھی کاٹتا ہے، ہوتا بہت مختلف ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں مچھر، لیکن چھوٹا بھی ہو تو کاٹتا ہے بڑا زبردست کر کے، آدمی نیند سے جاگ جاتا ہے، اور چھپ کر خاموشی سے نہیں کاٹتا، پہلے بگل بجاتا ہے، کان کے پاس آ کر جو ہے کہتا ہے تیار ہو جا میں آ گیا ٹیکہ لگانے کے لیے، تو پہلے اعلان کرتا ہے باقاعدہ، پھر کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو بعض کا معنی کاٹنا، بعوضتاً مچھر۔ اچھا یہ ما فوقہا جو لفظ ہے تو اس کا 2 معنی مشہور ہیں، اوپر مچھر سے جسم میں اوپر جیسے مکھی ہوگی، یا حقارت اور کمزوری میں اوپر یعنی مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز، یہ 2 معنی تو مشہور ہیں، مچھر سے بڑی چیز ہو، مچھر سے چھوٹی چیز ہو، جیسی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہوگی بیان کرے گا، تمہارے اعتراض سے نہیں چھوڑے گا۔ ایک اور اس کا معنی جو ہے وہ چند سال پہلے مجھے معلوم ہوا، وہ بھی بڑا لطیف معنی ہے، کہتے ہیں مچھر ایک تو نظر آتا ہے آنکھوں سے، ایک اس مچھر کے اوپر اور مچھر ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے نظر آتا ہے، تو وہ مچھر کے اوپر سوار ہوتا ہے، تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نہیں نظر آتا، تو ما فوقہا وہ جانور جو مچھر کے اوپر سوار ہے اور اس سے بھی چھوٹا ہے، تو اس کی بھی مثال اللہ بیان کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا تمہاری باتوں سے۔ اچھا ایک بات جو ہے نا گزرتے ہوئے رہے گی، یضرب مثلا ما بیان کرے، یہ جو یضرب ہے ضرب سے بنا، اور ضرب جو ہے اس کے 70 سے زیادہ معنی ہیں، مختلف مقامات میں معنی ہوتے ہیں۔ ضرب کا عام معنی ہوتا ہے مارنا، اور وضربوہن مارو، اور ضرب الرقاب تلواریں گردنوں پر مارو، تو یہ تو معنی بہت مشہور ہے۔ اور ضرب علی الارض کا معنی ہوتا ہے پیشاب پاخانہ کرنا، ضرب علی الارض، اور علی ہو اس کے بعد، اور اگر اس کے بعد فی ہو ضرب فی الارض تو اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، اذا ضربتم فی الارض، قرآن میں وہ بھی آتا ہے جب تم سفر کرو، اور تو اس لفظ کو جو اس بعد میں حروف ہوتے ہیں ان کو صلہ کہتے ہیں، فعل اور اسم کے بعد، تو وہ جو صلات ہوتے ہیں وہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو اس کی
بڑی بڑی لغت کی کتابوں میں اس کے 70 سے زیادہ معنی لکھے ہیں۔ تو یہ جب مثلاً کے ساتھ ملا ہوا جیسے یہاں، اس کا معنی بیان کرنا، یضرب مثلا بیان کرے کوئی بھی، ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی لغت دیکھ کر قرآن سمجھ جائیں گے، تو کہاں کون سے لفظ کا معنی مراد ہے اور دوسری جگہ کیا مراد ہے، تیسری جگہ کیا مراد ہے، یہ پڑھنے سے تجربے سے پتہ چلتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے اور رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ منکر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ۔ یہ سوال ہے، اس کے جواب، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ اب سوال یہاں چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک فریق زیادہ ہوگا یا ہدایت والے یا گمراہی والے، دونوں کو بہت کیسے کہا؟ جو مقابلہ ہوتا ہے تو ایک فریق زیادہ ہوتا ہے ایک کم ہوتا ہے، یا دونوں کو زیادہ کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یعنی مقابلے میں زیادہ نہیں، کہ ہدایت والے کافروں سے، گمراہوں سے زیادہ اور گمراہ ہدایت والوں سے زیادہ، یہ نہیں ماننا۔ اس کا معنی اپنے طور پر بڑی تعداد، ہدایت بھی بڑی تعداد والے لوگوں کو ملتی ہے، وہ بھی کثیر ہیں، اور گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بھی کثیر ہیں، تھوڑے نہیں۔ اور جب مقابلہ کیا جائے تو پھر تو گمراہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اکثریت تو مشرکوں کی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے میرے بندے کم ہیں، تو مقابلے میں تو مومن تھوڑے ہیں۔ اچھا، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا مثال کے ساتھ مگر نافرمانوں کو۔ فاسقین فسق سے ہے، فسق کا معنی نکلنا، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، الا الفاسقین۔ اب فاسق ایک گناہ گار کو بھی کہا جاتا ہے اور کافر کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے بے شمار درجے فسق اور ظلم کی۔ الذین یہ تین علامتیں فاسقین کی، الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہونے کے بعد۔ اللہ کے بعد سے مراد عہد الست ارواح سے، جو اللہ نے عرفات کے میدان میں وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ تو قرآن میں بلا لفظ ہے، ہاں جی، الست بربکم قالوا بلا۔ حدیث میں ذرا تشریح ہے کہ انت ربنا و الہنا، ہمارا رب بھی تو ہے اور معبود بھی تو ہے، نہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب ہے نہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود ہے۔ وہاں تو ابو جہل نے بھی کہا، فرعون نے بھی کہا، مودی نے بھی کہا، سب نے کہا کہ تجھے ہی رب مانیں گے اور تجھے ہی تیری عبادت کریں گے۔ تو اب جب اوروں کی کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑتے ہیں۔ یہ جو کہا پکا ہونے کے بعد، یعنی انبیاء کرام نے آ کر یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، آسمانی کتابوں میں اس عہد کا ذکر ہے، تو پکا ہو گیا نبیوں کی زبان سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، تو پھر بھی توڑتے ہیں۔ اور اس معاہدے کو اگر ہمیں یاد نہیں تو نبیوں کا یاد دلانا اپنی یاد سے زیادہ یقین کا ذریعہ ہے، ہم بھول سکتے ہیں
اور غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے۔ اور اکا دکا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو کہتے تھے ہم ایجاد ہیں، حضرت علی ہو گئے اور بھی بزرگ ہو گئے، نام لیتے ہیں ان کے، کہ ہمیں یاد ہے اور یہ پتہ ہے کہ ہمارے دائیں کون تھا بائیں کون تھا۔ تو اکا دکا وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، ما امر اللہ به ان یوصل، ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اطاعت کے جوڑنے کا جو حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، پھر بندوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، دوسرے انسانوں کے جو حقوق پہنچانے کا حکم ہے ان کو کاٹتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یفسدون فی اور الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد مچاتے شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہاں جی آتا ہے نا سورہ۔ تو جب اللہ کی توحید مان لی گئی تو تم شرک کے پرچار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ اصلاح اور فساد مقابلے میں ہے، یعنی مخلوق کی تنظیم، اتفاق، یہ اصلاح ہے، اور ان کو لڑانا اور ان کو نقصان پہنچانا یہ فساد ہے، بگاڑ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ہیں، ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہی نقصان اٹھائے گا۔ اب یہ جو ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مثال کے ساتھ کئیوں کو، بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس پر پھر وہی بات کہ مہر لگا دی اللہ نے اور بہرا بنا دیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتا ہے تو پھر ہدایت کون پا سکتا ہے؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھتے تھے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے گمراہ کر دیا، یضل بہ کثیرا، تو پھر وہ ان کو سزا کیسے ہوگی؟ تو اصل میں یہ آگے قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے نہ ذاتی عشق ہے نہ دشمنی ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے۔ اللہ نے اصول بنائے ہیں ہدایت کے، گمراہی کے، ان اصولوں پر چل کر ہدایت ملتی ہے۔ تو جیسے یہ بات ختم اللہ پر بھی سنائی تھی، کوئی 4 درجے، طلب کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد استقامت، استقامت کے بعد ربط القلب، یہ ہے کامیابی کے راستے، اور شک کے بعد گمراہی، گمراہی کے بعد حق والوں سے جھگڑنا، اور پھر جو ہے مہر لگنا، یعنی توفیق سلب ہونا ہدایت کی۔ تو یہ ان اصولوں پر وہ فاسق ہوتے ہیں اور وہ عہد الست کو ضائع کرتے ہیں، وہ حقوق جو ادا کرنے چاہیے ان کو ضائع کرتے ہیں، صلاح کی بجائے فساد مچاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کیا ہوتے ہیں، اس مثالوں سے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ۔ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، اور اب خیر اور شر کی تمیز ختم ہو گئی، اور ایمان اور کفر کا فرق ختم ہو گیا۔ یہاں پر تحصیل ملک وال میں ایک گاؤں میں وہاں 2 دفعہ رمضان شریف میں رہا، اس گاؤں کے 100% لوگ روزہ رکھتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ اس کے متصل ایک اور گاؤں ہے بالکل، تو ایک بھی روزہ اس وقت نہیں رکھتا تھا، اور لوگ کہتے تھے، وہ دن کو ملتے ہیں آپس میں کھیتوں شیتوں میں یا رستوں میں، تو وہ کہتے تھے بھئی تم جو روزہ رکھتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا یا روزے فرض ہو گئے؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، رمضان شعبان کا کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا، تو کیسے تمہیں، یعنی پورے گاؤں میں ایک بھی اس وقت، اب تو مطلب بہت وقت گزر گیا ہے، شاید کوئی تبلیغ ہوئی ہو، کوئی ہدایت ہوئی ہو ادھر ادھر، لیکن وہ لوگ کہتے تھے وہاں ایک بھی روزے دار پورے گاؤں میں، نہ کوئی روزے رکھتا ہے نہ کوئی تراویح پڑھتا ہے مسلمانوں کا گاؤں ہے نا۔ تو ایسے جو میں نے بات دیکھی وہ میں نے آپ کو سنائی، بے شمار ایسی جگہ
لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے رمضان کیا ہوتا ہے، شوال کیا ہوتا ہے، شعبان کیا ہوتا ہے مسلمان ہیں، دعوے کرتے ہیں مسلمان۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو روزہ رکھنے سے کوئی روکنے والا نہیں، نہ ان کو کوئی مجبور کرنے والا ہے۔ ان میں طلب تھی تو اللہ نے ہدایت دے دی، ان میں طلب نہیں تھی تو اللہ نے ان کو محروم رکھا۔ اس پر ایک بڑی آسان مثال جو ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت سے اس پر کہ یعنی کیا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ہو، اس نے ایک کلینک بنایا، اس میں نظر کی شیشے رکھے، فریم رکھے اور اعلان کیا کہ یہاں جو بھی نظر ٹیسٹ کرائے گا، نظر کمزور ہوگی اس کو مفت عینک ملے گی۔ تو اب جو ہے کوئی آدمی آتا ہے اور وہ اس کی کلینک میں داخل ہو کر وہ عینک کا جو شیشہ ہے لے کر اپنی آنکھ میں چبوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ زخمی ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ لڑ پڑتا ہے کہ تو نے یہ شیشے کیوں رکھے ہیں، میری آنکھ خراب ہو گئی، مجھے تکلیف ہوئی۔ تو وہ ڈاکٹر کہے گا کہ تیرے جیسوں کو اندھا کرنے کے لیے یہ میں نے کلینک بنایا۔ جو طریقہ تھا کہ اس سے معائنہ کراتا، وہ اس کے مطابق مفت اس کو عینک دیتا، اس نے پکڑ کر اپنی آنکھ میں چبو دی۔ تو جو غلط سلوک کرتا ہے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، ڈاکٹر کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں۔ تو قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، اب اس کا مذاق اڑائے کہ یہ مثالیں کیوں بیان کی، یہ بات کیسی شکوک و شبہات، بجائے ہدایت طلب کرنے کے، سمجھنے کے، سوچنے کے، وہ مذاق اڑائے، چھٹلائے اور غلط سلوک کرے تو وہ کیا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثالیں فاسقین کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کی میں نے، کہ جو غلط سلوک کریں گے وہ کیا ہوں گے، گمراہ ہوں گے، جو صحیح سلوک کریں گے ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ والوں نے باتیں سمجھانے کے لیے جیسے یہ مثال تھی، جیسے انہوں نے بھی مثال بیان کی کلینک ڈاکٹر۔ دوبارہ سن لے، ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ان یضرب مثلا ما، ان یضرب مثلا، یہ کہ بیان کرے کوئی بھی مثال، یہ کہ بیان کرے کوئی بعوضۃ فما فوقہا، بعوضۃ مچھر کی یا اس سے بھی اوپر۔ مچھر کی یا سے یہ نوجوان بعد میں آئے تو میں نے یہاں ان الفاظ کے معنی بھی سنائے، یہ آخری کا سناتا ہوں کہ مچھر سے اوپر مشہور معنی دو ہیں، اوپر جسم میں یعنی مکھی، اوپر حقارت میں یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز۔ ایک دفعہ اس برآمدے میں ایک پلر کھڑا ہوتا تھا اور ایک پتھر کا ممبر ہوتا تھا، پتھر کا ممبر تھا اور ساتھ ایک پلر تھا، تو اس پلر کے اوپر اس بنانے والے کا نام بھی تھا جس نے بنوایا تھا۔ تو پتہ نہیں کوئی سفیدی کرتے ہوئے یا جیسے بھی کوئی ایسا موقع آیا، میں نے کہا اس کو استعمال تو کیا نہیں جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، یہاں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ ہٹا دیا۔ تو وہ ابھی موجود تھا، تو ظہر کی نماز میں نے پڑھائی برآمدے میں، تو میں نے دیکھا اس پلر کے اوپر بہت بڑا مچھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے نمازیوں کے جو پاس تھے دعا کے میں نے کہا دیکھو بہت بڑا مچھر، اتنی بڑی مکھی بھی نہیں ہوتی، تو کبھی اتنا بڑا مچھر، تو وہ مچھر بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، درمیانے عام ہوتے ہیں۔ وہ اس دن بہت بڑا مچھر میں نے دیکھا اس پلر پر بیٹھا اور نمازی دیکھ کر حیران۔ تو مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، یہ تو مشہور معنی تھا۔ دوسرا معنی 8-10 سال 12 سال پہلے میرے علم میں آیا، پڑھا میں نے کہ یعنی یہ جو مچھر ہوتے ہیں ایک نظر آتا ہے مچھر، ایک اس کے اوپر دوسرا مچھر ہوتا ہے جو خوردبین سے نظر آتا ہے، آنکھوں سے نہیں نظر آتا، وہ اس نے اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔
تو کل ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے جو اعجاز ہے اس کی کئی صورتیں، ایک یہ کہ ماضی کے جو خبریں ہیں سب سچی، آنے والی جو خبریں تھیں وہ بھی، اور بعض ایسی چیزیں قرآن میں بیان فرمائی جو آج جن کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے سائنس، کمپیوٹر، ان چیزوں کے ذریعے، تو یہ جو ہے وہ سائنس والے بتاتے ہیں کہ مچھر کے اوپر ایک اور مچھر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا آج سے 100 سال پہلے یہ زیادہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فيعلمون أنه الحق من وہ ربهم، جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ جانتے ہیں کہ مثال حق ہے ان کا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، أما الذين جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ منکر ہیں فَيَقُولُونَ، فيقولون کہیں گے، کہیں گے ماذا اراد اللہ، ماذا أراد کیا الله، ارادہ کیا اللہ کیا ارادہ کیا بہذا مثلا، بهذا اس مثل، مثال کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ، یضل به کثیرا، يضل به كثيرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو، گمراہ کرتا ہے اس کو، یہدی به کثیرا، يهدي به كثيرا، اور اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، اس کے ساتھ ہدایت دیتا وما ہے، یضل به الا الفاسقین، وما يضل نہیں به گمراہ إلا کرتا اس کے ساتھ مگر نافرمانوں کو، نہیں گمراہ کرتا کوئی اس کے ساتھ مگر الذین ینقضون عہد اللہ، الذين جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا ارواح، عالم ارواح میں جو معاہدہ کیا کہ تو ہی رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، من بعد میثاقہ، من بعد اس کے میثاقہ، پکا کرنے کے بعد، پکا کیا، نبیوں نے سنایا، آسمانی کتابوں میں اس کی خبر آئی، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، ما امر اللہ به یوصل، وہ حقوق جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ حقوق جن کے جوڑنے کا اللہ امر اللہ بھی، اللہ نے اس کا حکم دیا، یوصل کو بھی جوڑا جائے، رب کے حقوق، بندوں کے حقوق، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نے اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ میں سناتا ہوں آپ کو صرف ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا یہ کہ بیان کرے کوئی بھی مثال مچھر کی ہو یا اس سے اوپر، جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے، جو لوگ کافر ہوئے وہ کہیں گے کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر نافرمانوں کو، جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پکا کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں ان حقوق کو جو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، ایسے لوگ ہی ناکام، دنیا اور آخرت میں ناکام، یہ اولئک هم الخاسرون، یہ اولئک هم المفلحون کے مقابلے میں ہے، واولئک هم المفلحون، مفلحون دنیا اور آخرت میں کامیاب، اور خاسرون دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا، خسارہ اصل میں کہتے ہیں تجارت میں نقصان کو، ما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت کامیاب نہ ہوئی، یعنی سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ زندگی ہے، وقت ہے، تو جو اپنے وقت کو کفر میں اور باطل میں گزارتے ہیں وہ اپنی زندگی کی تجارت میں بدترین نقصان اٹھاتے ہیں، اور جو اس زندگی کو قیمتی بنا کر ہدایت اور ایمان اور نیک اعمال کر کے فوت ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اللہ کے نزدیک کامیاب۔ سبحان اعوذ باللہ اللہ۔